سے محبت ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ مرتے ہیں اٹھتے ہیں پر جھکتے نہیں، اے میرے وطن تیرے یہ لال کبھی بکتے نہیں۔ اب میں کلثوم کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور یوم پاکستان کے بارے میں بتائیں۔ اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے یوم پاکستان۔ جناب علی وقار، آج کا دن ہمیں 83 سال پہلے اس عظیم الشان دن کی یاد دلاتا ہے جب ہمارے قومی رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے خواب کو عملی جامے پہنانے کی بنیاد رکھی۔ کسی بھی آزاد اور زندہ قوم کی تاریخی پس منظر کا جائزہ لیں تو کوئی لمحہ یا جذبہ ایسا ہوتا جو ان کے خیال کو حقیقت کا روپ دھارنے پر مجبور کر دیتا، اور وہی لمحہ اس قوم کے تاریخی اراده کو پلٹ دیتا ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد، وہ جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد۔ جناب صدر، یہ بات ہے اس وقت کی جب مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور کانگریس کی بے جا زیادتیوں نے ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے نظریات، افکار اور رسم و رواج الگ ہیں، ہندو قوم تعصب پرست ہے۔ جناب صدر، انہوں نے اپنی مکاریوں سے مسلمانوں کو کانگریس کے جال میں پھنسا رکھا تھا، لیکن جب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ انہیں فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں جھلسنا پڑے گا تو انہوں نے الگ وطن کی ضرورت محسوس کی۔ جناب صدر، یہاں مسلمان آزاد قوم کی حیثیت سے اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزار سکے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جناب علی وقار، مسلمانان ہند کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے لگے اور کانگریس کا سحر اس وقت ٹوٹ گیا جب تمام مسلمان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ متحد ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت ایک الگ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ جناب علی وقار، ہندوؤں اور انگریزوں کی تمام سر سازشوں کے باوجود بانی پاکستان عظیم مفکر علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کے لیے مسلسل کوشاں رہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے غلامی کی زنجیریں کاٹنے اور آزاد ریاست کے حصول کا پرعزم فیصلہ کیا اور آج ہی کے دن تاریخ ساز قرار داد منظور کی جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی۔ جناب صدر، 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں مسلمانوں کا ٹھٹھے مارتا سمندر تھا اور ہندوستان کی فضا اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج رہی تھی اور مسلمانوں نے اپنے آہنی جذبوں اور فولادی ارادوں سے پختہ عزائم کے ساتھ وطن عزیز کی بنیاد رکھی اور اس قرارداد نے منزل کا واضح شعور دیا۔ ملی نہیں ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ جناب علی وقار، مسلمانان ہند نے الگ وطن کے حصول کے لیے تمام رکاوٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، خون کے قطرے گرے اور نہ جانے کیا کچھ آزادی کے لیے نذر کیا۔ جناب صدر، ہمیں اپنے ماضی پر گہری نظر ڈالتے ہوئے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ جو قومیں اپنا ماضی بھلا دیتی ہیں، تاریخ ان کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیتی ہے۔
मोजी सामाईन, आइए हम पुख्ता इरादा करें कि हम कायदे आज़म के वतन को कायम और दायम रखने के लिए अपने मुल्क की बका और अज़मत के लिए अहम किरदार अदा करें। अब कर्ज है हम पर मिट्टी का, इस मंजिल का, इस धरती का। अब कर्ज है हम पर मिट्टी का, इस मंजिल का, इस धरती का। तकदीर करे तदबीर करे, आओ वतन तमीर करें। तकदीर करे तदबीर करे, आओ वतन तमीर करें। शुक्रिया।